روح رمضان باب 10۔ شہری کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا تھا، بس دور کہیں مسجد سے سحری کے ختم ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ زاویار نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا، رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا تھا۔ زاویار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج صبح کی پہلی بس سے شہر نکل جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ریحاب کی پاکیزہ شخصیت پر کوئی دبا لگے۔ اس نے پیار سے ایک بار دادی کو دیکھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ سورج کی پہلی کرن ابھی نکلنے ہی والی تھی کہ راستے میں اسے گاؤں کے امام صاحب مل گئے۔ زاویار بیٹا، اتنی صبح بیگ لے کر کہاں کی تیاری ہے؟ امام صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ زاویار نے نظریں جھکا کر کہا، حضرت میرا کام یہاں ختم ہوا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے گاؤں میں کوئی فتنہ پیدا ہو۔ امام صاحب مسکرائے اور زاویار کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، فتنہ وہ ہوتا ہے جو دلوں کو توڑے، تم نے تو دلوں کو جوڑا ہے، چلو میرے ساتھ۔ آج پہلے عشرے کی دعا تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ امام صاحب زاویار کو مسجد لے گئے، جہاں گاؤں کے بڑے بزرگ جمع تھے۔ نماز فجر کے بعد امام صاحب نے سب کے سامنے کہا، حضرات، ہم اکثر ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا یہ شہر کا لڑکا یہاں صرف وقت گزاری کرنے آیا ہے، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی، اپنی سب سے عزیز چیز قربان کر دی، بنا کسی لالچ کے ایک بیٹی کی عزت اور گھر کی حفاظت کی۔ زاویار حیران کھڑا تھا، تبھی بھیڑ میں سے ریحاب کے ابا، جو اب کافی بہتر تھے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آگے آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے زاویار کا ہاتھ تھاما اور کہا، زاویار بیٹا، اگر تم چلے گئے تو میں اس فرشتے کو کہاں ڈھونڈوں گا جس نے مجھے نئی زندگی دی ہے؟ مجھ سے میرا بیٹا مت چھینو۔ وہی مسجد کی دیوار کے پیچھے عورتوں والے حصے میں ریحاب کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ نے اس کی خاموش دعاؤں کو پورے گاؤں کے سامنے قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ زاویار نے ریحاب کے ابا کا ہاتھ چوما اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے بیگ واپس دادی کے گھر بھیج دیا۔ اس دن کا روزہ زاویار کے لیے سب سے الگ تھا۔ آج اس کے دل میں درار نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ شام کو افطار کے وقت ریحاب نے اپنے گھر کی کھڑکی میں ایک چھوٹا سا چراغ جلایا۔ یہ اشارہ تھا زاویار کے لیے کہ اب ان کا راستہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ چکا ہے۔ دونوں نے الگ الگ جگہ بیٹھ کر ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ، پہلا عشرہ رحمت کا تھا اور تیری رحمت نے ہمیں ملا دیا، اب باقی کے 20 دن ہمیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دے۔